مجھے پاکستان سے محبت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے انہوں نے 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ بندی کرائی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متعلق سوال پر کہا وہ پاکستان کی بااثر شخصیت ہیں، انہوں نے پاکستان کی جانب سے جنگ روکی۔ وزیراعظم کی فیلڈ مارشل کی امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کی تعریف۔ پاکستانی سرحدوں مفادات کے دفاع کے لیے پختہ عزم کے اظہار پر خراج تحسین پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے بھی ٹویٹ کر کے کہا فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کی ملاقات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے۔ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ جنگ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ بھارت نے بدقسمتی سے مستقل امن کی کوششوں بشمول امریکی سفارتکاری کو مسترد کیا۔ آگے کا راستہ صرف دیانتدارانہ سفارتکاری سے ممکن ہے۔ ایران غیر مشروط سرنڈر کر دے، امریکی صدر ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ دعویٰ کیا ہم نے ایران کی دفاعی صلاحیت ختم کر دی، اب وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا اب بہت دیر ہو چکی، پہلے جب موقع تھا تب کیوں بات نہیں کی۔ آئندہ ہفتے انتہائی اہم ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بڑی کارروائی ہو۔ امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کرے گا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ روسی صدر کے ثالثی کے پیغام پر کہا پیوٹن کو کہہ دیا پہلے اپنی جنگ دیکھ لو، بعد میں ایران اسرائیل کی فکر کرنا۔ ایران کے سپریم لیڈر کا ہتھیار ڈالنے سے انکار، خامنائی نے ٹرمپ کو جواب میں کہا ایرانی قوم کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا ضرور ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا قوم سے خطاب، کہا امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنے گا۔ مسلط کردہ جنگ یا امن قبول نہیں کریں گے۔ صہیونی دشمن کے کمزور پڑنے پر امریکہ کے دوست معاملے میں کود پڑے۔ کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں، اسے حملے کی بنیاد بنانا جائز نہیں۔ ایرانی قوم بہادری سے ڈٹی ہوئی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کو حکام اور قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل نے برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی۔ ایران اسرائیل جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ایرانی صدر سے گفتگو میں پاکستان کی جانب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ عالمی برادری ایران اور اسرائیل میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ یہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فضائی حدود پر کنٹرول کا دعویٰ، کہا فتح 1 میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ہم نے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 20 کے قریب میزائل داغے، اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، تل ابیب پر ہائپرسونک میزائل فائر کیے، میزائل حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈ کو منتقل کر دیے۔ ایران کے مغربی علاقے سے موساد کے 5 ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے۔ اسرائیل کا مغربی ایران میں 25 لڑاکا طیاروں سے 40 مقامات پر حملہ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران کے فوجی اور میزائل اسٹوریج مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سینٹریفیوجز، پروڈکشن سائٹ اور میزائل فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ IAEA نے 2 عمارتوں کے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی جہاں سینٹریفیوجز بنائے جا رہے تھے۔ ایران کا اصفہان اور ہمدان میں ہرمس سمیت 14 ڈرونز اور 1 F-35 طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی ہیومن رائٹس گروپ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید، 1300 زخمی ہو چکے۔ شہداء میں 239 افراد عام شہری ہیں۔ مسلم ملکوں کی ایران پر حملے کی مشترکہ طور پر مذمت۔ اسحاق ڈار نے مسلم ملکوں کا اعلامیہ سینٹ میں پڑھ کر سنایا جس میں اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ایران پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آزاد ریاستوں کی خود مختاری اور سلامتی کو یقینی بنانا چاہیے۔ خطے میں فوجی کارروائیاں مزید کشیدگی کا باعث بنیں گی۔ نیتن یاہو ظلم میں ہٹلر کو بہت پیچھے چھوڑ چکے۔ ترک صدر اردوان کی اسرائیلی وزیر اعظم پر شدید تنقید۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں صدر اردوان نے کہا
اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف ایران کا دفاع فطری، جائز اور قانونی حق ہے۔ اسرائیل کے پاس خود جوہری ہتھیار ہیں، وہ اپنے جوہری پروگرام میں کسی بھی بین الاقوامی قوانین کو تسلیم نہیں کرتا۔ متحدہ عرب امارات کا ایرانی عوام کی حمایت کا اعلان۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ایرانی ہم منصب کو فون، کہا موجودہ حالات میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں، صورتحال پر قابو پانے کے لیے فریقین سے رابطے کر رہے ہیں۔ یو اے ای کا سلامتی کونسل سے اسرائیل ایران تنازع فوری حل کرانے پر زور۔ روسی صدر پیوٹن کا اماراتی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ پر گہری تشویش کا اظہار۔ صدر پیوٹن کا جنگ کے فوری خاتمے پر زور، ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ایران میں طاقت کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کی مخالفت کر دی، کہا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی قبول کرنے سے پھر انکار۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان فون پر بات ہوئی۔ مودی نے ٹرمپ سے کہا بھارت پاکستان سے تنازع پر نہ تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا۔ اس وقت کسی قسم کے مذاکرات کے ثالثی کی کوشش کی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست فوجی چینلز کے ذریعے ہوئی۔ وائٹ ہاؤس نے دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت پر کوئی بیان نہیں دیا۔ صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی میڈیا بریفنگ، کہا فریقین پر منحصر ہے کہ وہ مدد کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں شراکت دار ملکوں کے کردار سے متعلق ARY نیوز کے سوال پر ٹیمی بروس کا کہنا تھا صدر ٹرمپ دنیا کے بہترین ڈیل کرنے والے شخص ہیں۔ خدشات کے باوجود ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں بانی PTI کا کوئی ذکر نہیں آئے گا۔ سپہ سالار ملک کے لیے خوشخبریاں لا رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا PTI نے امریکہ میں احتجاج سے تعلقی ظاہر کی جو اچھا اقدام ہے۔ 4-6 آدمیوں کی بات نہیں، ملک کو بدنام کرنے کی بات ہے۔ تحریک انصاف بھی PTI پاکستان بن گئی ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ ناکام بنانے کے لیے حربے استعمال کرنے والوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ ٹرمپ مودی کے بہت زیادہ قریب تھے جو آج پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگے گا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کی تجویز پر ٹیکس کی شرح 18 کی بجائے 10% کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ PIDCL کمپنی اب صرف سندھ میں نہیں بلکہ پورے ملک میں PWD کے منصوبے مکمل کرے گی۔ ڈیجیٹل آمدنی پر ٹیکس صوبوں کا حق ہوگا۔ پاک بحریہ کا سمندر میں زخمی بھارتی عملے کو بچانے کے لیے کامیاب ریسکیو آپریشن۔ لائبیریا کے آئل ٹینکر نے مدد کی درخواست کی تھی۔ JMICC نے ہنگامی کال پر فوری ریسکیو آپریشن کر کے زخمی بھارتی اہلکار کو کراچی منتقل کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن قومیت سے بالاتر پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ قابلیت کا عکاس ہے۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں آتش زدگی، 250 سے زائد دکانیں جل گئیں۔ ریسکیو انچارج کا کہنا ہے کنٹرول روم میں دھماکے سے چنگاری نکلی تو اسے نظر انداز کیا گیا۔ 10 منٹ بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ایک ہی راستہ ہونے کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مال کا فائر سسٹم غیر فعال ہے، ہنگامی خارجی راستے تک موجود نہیں۔ رہائش کے اعتبار سے کراچی دنیا کا چوتھا بدترین شہر قرار۔ 173 شہروں میں کراچی کا 117واں نمبر۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے گلوبل سروے جاری کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا کراچی اگر اتنا برا ہوتا تو یہاں 3 کروڑ لوگ نہ رہتے۔ بہتر زندگی کے لیے آج بھی لوگ کراچی کا رخ کر رہے ہیں۔ میرا شہر شاندار تھا، ہے اور رہے گا۔
MKM پاکستان کا کراچی کو کمرشل کیپٹل ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ. خواجہ اظہار الحسن نے کہا جب 70% کراچی وفاق کا ہے تو 30% پر ہم کیوں لڑ مر رہے ہیں. کراچی کا بھلا کرنا ہے تو لاہور کی طرح میٹروپولیٹن بنا دیں. اسلام آباد کے ساتھ کراچی کو کمرشل کیپٹل ڈکلیئر کریں. کیا نیدرلینڈز اور ملیشیا میں 2 کیپٹل نہیں؟ بلوچستان حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے خطیر رقم رکھی ہے. ترجمان صوبائی حکومت شاہد رند کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا 8 شہروں میں سیف سٹی کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے. اخراجات میں کمی اور آمدن کو 124 ارب تک بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کا 310 ارب 20 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا. وزیر خزانہ عبد الماجد خان نے کہا حکومتی کوششوں اور وفاق کی معاونت سے بجٹ میں 86 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کرنے والوں کے لیے 6% کوٹا مقرر. بار اور بینچ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. ہمارا ہر اقدام قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا پشاور میں تقریب سے خطاب. کہا ہم اپنے بڑوں کو نہیں بھولے, نوجوانوں کو بھی بڑوں کو فالو کرنا ہوگا. اور عطاباد جھیل میں سیوریج کا پانی شامل کرنے پر ہنزا میں واقع ہوٹل کا ایک حصہ سیل, 15 لاکھ روپے جرمانہ. غیر ملکی سیاح نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ہوٹل کے سیوریج کا پانی عطاباد جھیل میں شامل ہوتے دکھایا گیا تھا. غیر ملکی سیاح جارج نے ایکشن لینے پر شکریہ ادا کیا. کہا ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ویڈیو شیئر کی اور معاملے پر آواز اٹھائی. جیکب آباد میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ. جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کہنا ہے 8 سے 10 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. چاغی کے نواحی علاقے نوکچاہ میں ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام دوسرے روز بھی جاری. ٹریک بند ہونے سے کوئٹہ سے تفتان مال بردار ٹرینیں رکی ہوئی ہیں. مارکہ حق میں افواج پاکستان کی عظیم فتح پر پرجوش نغمہ جاری. آپریشن بنیانوں مرصوص کی تاریخی کامیابی پر ISPR نے نغمہ ریلیز کیا. نغمے میں وطن سے محبت اور مسلح افواج کے اعتماد کی بھرپور ترجمانی. غزہ کی صورتحال انسانی بحران نہیں, انسانیت کا زوال اور عالمی ضمیر پر دھبا ہے. جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس سے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا قحط کا خدشہ بھی منڈلا رہا ہے. عالمی برادری کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے, 24 گھنٹے میں مزید 89 فلسطینی شہید. عظیم صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس کا دوسرا روز. ملک بھر سے ہزاروں زائرین کی کراچی آمد. کلفٹن میں مزار پر حاضری. حضرت عبداللہ شاہ غازی کو نذرانہ عقیدت پیش کیا. ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان مقابلہ کچھ دیر بعد ہوگا. جیت کی صورت میں پاکستان ٹاپ 4 کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. ایونٹ میں نیوزی لینڈ ناقابل شکست. دونوں گروپ میچ جیتے. پاکستان کا ملیشیا کے خلاف میچ ڈرا رہا. جاپان کو شکست دی. ہیڈ کوچ طاہر زمان کہتے ہیں امید ہے ٹیم اچھا پرفارم کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنائے گی.